الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں میں سے ان لوگوں کو بہت بڑی دولت سے نوازا ہے جو ایمان لے کر آئے. دنیا میں اگر سب سے بڑی دولت ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے، اور ایمان ایسی دولت ہے کہ جو شخص اپنی تاریخ یاد رکھتا ہے اسے اس دولت کا اندازہ ہوتا ہے. ہم تو اسلامی گھرانے میں پیدا ہو گئے، مفت میں اسلام مل گیا، ایمان مل گیا. ہمارے باپ دادا پردادا مسلمان تھے. ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا. ہم نے یہی سمجھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دینے سے ہمارے پاس اسلام بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا، اور ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے. حالانکہ اسلام کا شروع زمانہ اگر دیکھا جائے ان لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں شاید ہم وہم اور گمان بھی نہیں کر سکتے. اس کلمے کی وجہ سے جو ہم بہت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، زبان پر آ جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کلمے کو پڑھنے کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی، اس کی حفاظت کی، اس میں 4 لفظ ہیں. ان 4 لفظوں کو سنبھالنے میں انہوں نے اپنی جوانیاں قربان کر دی، بڑھاپے قربان کر دیے، اپنی مال اور دولت بھی قربان کر دی، لیکن اس کلمے کو چھوٹنے نہ دیا. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب ایمان لے کر آ جاتے، کلمہ پڑھ لیتے، لوگ انہیں تکلیفیں دیتے، مارتے، پیٹتے، اور نہ جانے کون کون سے بول ان کے خلاف بولے جاتے. یہ صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کمال نہیں، بلکہ جب سے اس کائنات کو بنایا گیا، سنوارا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا اور اس دنیا میں بھیجا گیا، اس وقت سے لے کر جو بھی اللہ کا کلمہ پڑھتا تھا اس پر ظلم ہوتا تھا، زیادتی ہوتی تھی،
اس کے خلاف سازشیں رچی جاتی تھی، لیکن وہ درد سے مشق ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ایک صحابی ہے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی ماریں کھائیں اسی کلمے کی وجہ سے، اسی اسلام کی وجہ سے، اسی ایمان کی وجہ سے، بہت مارے کھائیں، یہاں تک وہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلوم کہ خبیب یہ تیرے جسم پر نشان کیسے ہیں، تیری پیٹھ پر کمر پر نشان کیسے ہیں؟ کہا اے عمر میں آپ سے پہلے اسلام لے کر آیا، مجھے میرا آقا مارتا تھا، جن کے یہاں میں غلام تھا وہ مجھے مارتا تھا اور دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا کرتا تھا، وہ دہکتے ہوئے انگارے میری چربی سے بجھ جایا کرتے تھے، لیکن پھر ان کو دہکایا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ کے پیٹھ پر بوس آئی اور کہا خبیب بہت زیادہ قربانی تھی۔ یہی خبیب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ ہم مار کھاتے کھاتے تھک چکے ہیں، ہمارے پاس کھانے پینے کا سامان تک نہیں ہے، ہمیں کافر مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے خبیب ابھی تم نے کیا قربانی دی ہے؟ اگر تم اپنے ایمان کو دیکھو اور اس قربانی کو دیکھو تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ایمان تو اعلیٰ ہے لیکن تمہاری قربانی ابھی کم ہے، تمہاری قربانی ابھی کم ہے۔ اور فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ بنی اسرائیل میں نبیوں کے امتی، نبیوں کے صحابہ ایسے گزرے ہیں کہ جب ان کو اسلام کی وجہ سے، دین کی وجہ سے، اللہ کے نام کو بلند کرنے کی وجہ سے انہیں آدھا گڈھے میں دبا دیا جاتا تھا اور ان کے اوپر آرا چلا دیا جاتا تھا، ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، لیکن وہ اسلام کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اپنے ٹکڑے کرانا تو انہیں پسند تھا، لیکن وہ بنی اسرائیل میں جو نبی آئے، جو پیغمبر آئے، جو رسول آئے، ان کا دین چھوڑ دینا ان کے لیے بہت زیادہ بھاری تھا۔ اپنے ٹکڑے تو انہوں نے کرا لیے لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ یہی خبیب رضی اللہ تعالیٰ جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا، مشرکین نے انہیں کھجور کے تنے پر ٹانگ دیا، لٹکا دیا، اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھوں، نفل پڑھوں، اللہ کے حضور توبہ تحائف ہو جاؤں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 40 تیر انداز تھے، انہیں جب نیزے پر چڑھا دیا گیا اور تیر انداز اپنے تیر لے کر، کمان لے کر کھڑے ہو گئے اور نشانہ لگانے لگے، حضرت خبیب نے کہا چند منٹ اور رک جاؤ، میں 2 رکعت نفل پڑھوں، کھڑے کھڑے پڑھ لوں، ٹنگے ٹنگے پڑھ لوں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے نیت باندھی۔ ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان کفار کے سردار تھے۔ ابو سفیان نے کہا اس طرف کو گھما دو، یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، اس طرف کو گھما دیا گیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اللہ بیت اللہ کی طرف نہیں ہے، اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اینما تکونوا، کہ اللہ تو جہاں ہے، اللہ ہر طرف موجود ہے، صرف بیت اللہ کی طرف اللہ نہیں ہے، اللہ تو ہر طرف موجود ہے۔ اینما تکونوا فثم وجہ اللہ، اللہ ہر طرف موجود ہے، جدھر دیکھو گے تمہیں اللہ نظر آئے گا، پانی میں دیکھو گے اللہ نظر آئے گا، موجوں میں دیکھو گے اللہ نظر آئے گا، آسمان پر دیکھو گے اللہ نظر آئے گا، زمین پر دیکھو گے اللہ نظر آئے گا، اپنے چہرے پر دیکھو گے اللہ نظر آئے گا، دوسرے کے چہرے کو دیکھو گے اللہ نظر آئے گا، کہ اللہ نے سب شکل تو ایک سی بنائی، صورت ایک سی بنائی، نام بھی سب کو ایک سی دی ہے، لیکن چہرے الگ الگ بنائے ہیں، ان کو الگ الگ پیدا کر دیا ہے، لیکن ساری حیتیں وہی ہیں جو ایک انسان میں ہیں، ساری حیتیں وہی ہیں جو آدم علیہ السلام میں تھی۔
تمام کروڑوں انسان موجود ہیں لیکن شکلیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. جدھر دیکھو کہ تمہیں اللہ نظر آئے گا، زمین میں دیکھو، خلا میں دیکھو، فضا میں دیکھو، ہر طرف تمہیں اللہ نظر آئے گا. کب؟ جب ہمارے اندر ایمان ہوگا، ایمانی جذبہ پیدا. ایمان صرف زبانی ایمان نہیں بلکہ ایمان ہو تو دل سے ہو کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے فوراً اس کے لیے تیار ہو جائے، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم آئے فوراً اس کے لیے اپنے دل سے، اپنے جسم سے، اپنی جان سے تیار ہو جائے. یہ ہے ایمان. اور پھر ایمان کی حلاوت بھی پیدا ہو. جب ایمان کی حلاوت ہوتی ہے تو پھر ہر چیز میں دل لگتا ہے. کمزوری ہو تب، بیماری ہو تب، صحت ہو تب، ہر چیز میں دل لگے گا. نماز ہو تب، نماز میں بھی دل لگے گا. اور حج ہو تب، حج میں بھی دل لگے گا. زکوٰۃ دینی ہو تو زکوٰۃ دینے میں بھی دل لگے گا. اور صدقہ دینا ہو تو صدقے دینے میں بھی دل لگے گا. جب ایمان کی حلاوت آئے گی تو ہر چیز میں دل لگے گا. اور پھر جب اللہ پکارے گا فوراً قدم اٹھے گا اللہ کی طرف جانا. اللہ پکارتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے، 5 وقت بلاتا ہے. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. اے میرے بندے آ جا کامیابی کی طرف، اے میرے بندے آ جا کامرانی کی طرف. تجھے فلاح ملے گی تو یہیں سے ملے گی، کامیابی ملے گی تو یہیں سے ملے گی، اور کسی کے در سے کامیابی نہیں ملتی. اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا. جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر کام میں مشغول ہو جاتا ہے، 6-7 گھنٹے کام کرتا رہتا ہے، اور پھر اس کام میں اللہ کو بھول جاتا ہے. پھر اللہ آواز دیتا ہے کہ بندے مجھے مت بھول، کیوں میں ہی تیری بگڑی بنانے والا ہوں، میں ہی تیرا کام بنانے والا ہوں، میں ہی تیری روزی میں برکت کرنے والا ہوں، تو مجھے مت بھول، پھر آ جا. اللہ تجھ سے اتنی محبت کر رہا ہے، اتنی محبت کر رہا ہے کہ تو جاتا ہے 4-7 گھنٹے جاتا ہے، اپنی ڈیوٹی نبھاتا ہے، لیکن پھر آواز دیتا ہے آ جا میرے گھر پر آ جا. اگر کسی کے گھر بار بار جایا جائے وہ شخص اکتا جاتا ہے، لیکن اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، رحمان ہے. اللہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے. جب تک اللہ کے دربار میں اس کا بندہ نہیں آتا اللہ اس بندے سے ناراض رہتا ہے. اللہ 5 وقت بلا رہا ہے، اور اللہ نے اعلان کر دیا ہے، حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کر دیا ہے کہ جب بندہ فجر کی نماز پڑھتا ہے اور پھر اپنے کام میں مشغول ہو جاتا ہے، گناہ کرتا ہے، ہاتھ سے بھی کرتا ہے، پیر سے بھی کرتا ہے، آنکھوں سے بھی کرتا ہے، اور اپنی آہٹ سے بھی گناہ کرتا ہے، کہیں زبان سے بھی گناہ ہو رہا ہے، لیکن جب اللہ کے بلاوے پر وہ آ جاتا ہے اللہ کی یہاں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ پھر اس کے اس درمیان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. جو فجر سے لے کر ظہر تک میں انہیں معاف کر دیتا ہے. پھر بندہ جاتا ہے کاروبار میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اور پھر گناہ کر کے جب اللہ پھر آواز دیتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، پھر بندہ آتا ہے مسجد کے اندر، اللہ اس درمیان کے ظہر سے لے کر عصر تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اسی طریقے سے عصر سے مغرب تک اور مغرب سے عشاء تک اللہ گناہ معاف کرتا رہتا ہے، اور پھر عشاء سے فجر تک کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور خود نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جو شخص فجر کی نماز باجماعت پڑھ کر سویا، اس نے کوئی عبادت نہیں، صرف سو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ثواب دے گا کہ پوری رات اس نے نماز پڑھی، پوری رات نفل ادا کیے ہیں، پوری رات ذکر کیا ہے، اللہ کو یاد کیا ہے، وہی ثواب عطا فرمائے گا. کب؟ جب فجر کی نماز پڑھے. تو اللہ نے ایمان کی حلاوت دی ہے. جس بندے کے دل میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا دل کو کھول دیتا ہے، اس کے سینے کو کھول دیتا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دینا اس کا اسلام کے لیے سینے کو کھول دیتا ہے. اور جب اس کا دل کھل جاتا ہے پھر اسے ہر چیز میں مزہ آتا ہے، ہر سنت کو ادا کرنے میں مزہ آتا ہے، ہر فرض کو ادا کرنے میں مزہ آتا ہے، اللہ کے نام پر خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور پھر اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. پھر وہ ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا،
پھر وہ پریشانی کا شکار نہیں ہوتا. کم ہو تب، نہ ہو تب، اور زیادہ ہو تب وہ پھر شکار نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اللہ کا نور اس کے دل میں آ گیا، ایمان اس کے دل میں آ گیا، پھر اب اس کو دنیا ہیش نظر آئے، دنیا قید خانہ نظر آئے، دنیا اسے مچھر کا پر نظر آئے گی. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا، آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ کیا بات، آج روشنی بہت زیادہ ہے، سورج بہت روشنی دے رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا. جبرائیل نے کہا کہ آج سعد رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا. کون تھے سعد رضی اللہ تعالیٰ؟ انصار میں سے تھے، مدینے کے رہنے والے تھے، اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے تھے. اور جب انتقال ہوا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ علیہ السلام مسجد نبوی سے دوڑے اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے. آپ علیہ السلام ایسے اندر جا رہے تھے جس کے اندر بہت زیادہ پبلک ہو، بہت زیادہ لوگ ہوں، ٹانگیں اٹھا کر جا رہے تھے. صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کمرے میں تو کوئی دکھائی نہیں دے رہا، لیکن آپ ٹانگیں اٹھا کر جا رہے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے بہت بھیڑ ہے. کہا ہاں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. یہاں فرشتے جمع ہیں، فرشتے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد جمع ہیں، فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن جب جنازہ اٹھایا جا رہا تھا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت لمبے چوڑے انسان تھے، بڑے موٹے انسان تھے. لیکن جب جنازہ اٹھایا گیا اور جنازہ بالکل ایسا تھا ہلکا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم کاندھے تو لگائے ہوئے ہو لیکن حقیقت میں یہ جنازہ فرشتے اٹھائے. کیا صفت تھی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ ان کی زبان، ان کا دل ایک تھا. انہوں نے کہا تھا، فداک ابی و امی و مالی و جانی یا رسول اللہ، میری جان، میرا مال، میری اولاد آپ پر قربان ہے. تو وہ قربان کر دکھائے. سعد رضی اللہ تعالیٰ جہاں جہاد کا اعلان ہوتا اور مال خرچ کرنے کا اعلان ہوتا، سب سے اگلی صف میں ہوتا. ابو بکر کے بعد سب سے اگلی صف میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ مال سے بھی، جان سے بھی اور اہل و عیال سے بھی، ہر چیز سے آگے بڑھے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اللہ نے وہ شرف دیا، وہ مقام دیا، وہ افضلیت دی، وہ فوقیت دی کہ ان کے جنازے میں فرشتوں کو اتار دیا. اور فرشتے صرف صحابی کے جنازے میں نہیں آتے، بلکہ وہ مومن جس کا دل اللہ ایمان کے لیے خالی کر دیتا ہے، جس کا دل بڑا ہو جاتا ہے. فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، جس کا ہدایت دینے کا فیصلہ کر دیتا ہے، اسلام کے لیے اس کے دل کو کھول دیتا ہے. جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور ایمان اپنے ساتھ سلامتی کے ساتھ لے جانے لگتا ہے، تو پھر اس کے جنازے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے فرشتوں کو نازل کرتا ہے. فرشتے آتے ہیں، کوئی انسانی شکل میں آتا ہے، کوئی جناتی شکل میں آتا ہے، کوئی فرشتوں کی شکل میں آتا ہے. فرشتے ہر ایمان والے کے جنازے میں آتے ہیں، اور وہ بھی فرشتے ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ہر انسان کے ساتھ رہتے ہیں، جنہیں کراماً کاتبین کہا جاتا ہے. جو ایک برائی لکھ رہا ہے تو ایک اچھائی لکھ رہا ہے. برائی لکھنے والا برائی کو دیر میں لکھتا ہے اور اچھائی لکھنے والا نیکی کو فوراً لکھ دیتا ہے. اور جب برائی لکھنے کا ارادہ کرتا ہے، دوسرا فرشتہ جو داہنے کاندھے پر ہے وہ کہتا ہے، ابھی رک جا، شاید یہ توبہ کر لے، ابھی رک جا، ابھی ٹھہر جا، شاید یہ توبہ کر لے. برائی لکھنے میں دیر کرتا ہے. اسی کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا، گناہ کرتا رہتا ہے، جب ایک گناہ کیا اللہ نے اس کے دل پر ایک سیاہ داغ لگا، اور گناہ کیے، سیاہ داغ لگتے گئے، یہاں تک کہ اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے. اب اس کو گناہ محسوس نہیں ہوتا، گناہ اچھا لگنے لگتا ہے اور نیکی اس سے بری لگنے لگتی ہے. ایمان والوں سے پھر نفرت کرنے لگتا ہے اور علماء سے نفرت کرنے لگتا ہے، حفاظ سے نفرت کرنے لگتا ہے. کیوں؟ یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اس کے دل کا کمال ہے. جب اس کا یہ برتن سیاہ ہو چکا تو اب اسے ہر چیز کالی ہی نظر آئے گی. وہ چیز جو اللہ نے جس کے اندر نور رکھا ہے، جس کے اندر ایمان رکھا ہے، وہ اب کالی نظر آئے گی. اور جو بے ایمانی ہے، جو ذلت ہے، جو ضلالت ہے، وہ اسے چمکتی ہوئی نظر آئے گی. کیوں؟ اللہ نے اس کو
ہدایت دینے کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو ہم چاہیں اس کو ہدایت دیتے، اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کسی نبی کے بس کی بات نہیں ہے جس کو ہدایت دے دے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو ہدایت نہ ملی، کیوں؟ اللہ کے ہاتھ میں تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کان میں کہا کہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لو اللہ بخش دے گا، لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، کیوں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت تھی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو کر مرا، کیوں مرا؟ اس لیے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تھی، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں تھی، اور اس کو کوئی دے نہیں سکتا جب تک وہ دینے پر نہ آئے۔ وہ دے تو ایسے دے کہ ابو جہل کے بیٹے کو کلمہ پڑھا دے، وہ دے تو ایسے دے کہ فرعون کی باندھی کو کلمہ پڑھا دے، اور اسی کلمے کے ساتھ وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، شہید ہو جائے، اسے تیل کڑھائی میں کھولتے ہوئے تیل پر رکھا جائے، ڈال دیا جائے، اس کے بچوں کو ڈال دیا جائے، لیکن ایمان کی حلاوت ایسی ہوتی ہے کہ شہید ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا۔ ایمان والوں کا جذبہ وہ ہوتا ہے جہاں بھی ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں فوراً اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، ان لوگوں کو نکالنے کی فکر کرتے ہیں۔ کہاں سے؟ اس خطے سے، اس قریے سے جہاں پر ظلم ہوتا ہے۔ جب ایمان کی حلاوت آتی ہے پھر انسان کو اچھا بھی محسوس ہوتا ہے، برا محسوس ہوتا ہے، اچھا محسوس ہوتا ہے، اور ایمان کی لذت اس وقت آتی ہے کہ جب اللہ کے سامنے نیت باندھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ نیت باندھ کر کھڑا ہو، دکان کی فکر نہیں، کس کی فکر ہے کہ اللہ میری نماز کو قبول کر لے، اللہ میری نیکی کو قبول کر لے۔ جب انسان کے دل میں یہ جذبہ آ جاتا ہے، اس چیز کی حلاوت آ جاتی ہے، ایمان اور اسلام کی حلاوت پیدا ہو جاتی ہے، پھر انسان اللہ سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اور اتنا قریب ہو جاتا ہے جب یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ جب بھی ہاتھ اٹھائے فوراً اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، اور ہماری دعاؤں کو سننا اور قبول کرنے والا ہماری زبانوں کو ایسی تاثیر دے دے کہ جو زبان سے نکالے، جو زبان سے اچھی بات نکالے اللہ فوراً قبول فرما لے۔ ہمیں ایمان کی وہ حلاوت، اسلام کی وہ حلاوت عطا فرما دے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عطا فرمائی تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔